إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ ملک خداداد پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور مسلمانوں نے ایک طویل جد و جہد کے بعد، بے مثال قربانیوں کے بعد، لاکھوں شہادتوں کے بعد اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر ملنے والی ریاست کو اپنی امانت قرار دیتے ہوئے خیانت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور دھیرے دھیرے مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست کی صورت میں نظر آنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ کو ایک ریاست کے طور پر تشکیل دینا شروع کر دیا۔ صحابہ کی ہجرت کے بعد یہ اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو احکامات اور جو تعلیمات مکہ مکرمہ میں اتر رہی تھیں وہ اللہ کی طرف سے تذکیر تھیں۔ ہجرت اس بات کی علامت تھی کہ اللہ اپنے رسول کو اس بستی سے نکال کر ان بستی والوں پہ عذاب لانا چاہ رہے، اور عذاب کا پہلا کوڑا بدر کی صورت میں برسا اور دوسرا کوڑا احد کی صورت میں برسا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل جد و جہد ہے جو جہاد و قتال کی صورت میں نظر آتی ہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک پورا خطبہ سورہ انفال کی صورت میں نازل کیا، اور آیات کے تسلسل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انفال مکمل اترنے والی صورت ہے۔ یہ ایک ہی خطبہ، ایک ہی بیان اور ایک ہی تقریر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 88واں ہے، اور قرآن کی ترتیب میں یہ 8ویں صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر ہجرت کر کے آنے والی قوم سے خطاب کیا ہے۔ آیات کے اولین مخاطب تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور کلمے کی بنیاد پر ہجرت کی۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکام کسی ایک واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ پس منظر میں ہم اپنے بڑوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کلمے کی بنیاد پر ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ یہ خطاب ان کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے، اور قوم کے ہر اس فرد کے نام پر ہے جنہوں نے یا جن کے بڑوں نے ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان کلمے کی بنیاد پر پاکستان تشریف لائے،
اللہ تبارک و تعالی اس مہاجر قوم سے مخاطب ہے، اور جو 3 نعمتیں اللہ جل جلالہ نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ کرام کو گنوائی ہیں، اور 3 حالتیں ان کی گنوائی ہیں، ان کے برابر میں 3 نعمتیں گنوائی ہیں، وہ 100% ہمارے بڑوں پر، ہجرت کر کے آنے والوں پر صادق نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو مہاجر قوم سے ہے، اے وہ لوگو جو کلمے کی بنیاد پر وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہو، ان کے لیے سورہ انفال کی 26ویں آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تم اس زمین میں نہایت کمزور اور محکوم تھے، غلامانہ طرز زندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ یتخطفکم الناس، تمہیں تخافون ان یتخطفکم الناس، اس بات کا خوف لاحق ہو چکا تھا کہ تمہیں ارد گرد کے لوگ تم پر حاکم قوم تمہارا وجود ختم کر دیں گے، تمہیں اپنے وجود کا خطرہ لاحق ہو گیا، اپنے مٹنے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، چاروں طرف سے تمہیں لوگ اچک لیں گے، تمہارا وجود ختم کر دیں گے، تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی، تمہیں اس بات کے بھی خطرات لاحق ہو چکے تھے۔ پہلی چیز ہے اذ انتم قلیل، تعداد میں تم تھوڑے تھے۔ مکہ میں صحابہ کرام اور ہندوستان میں مسلمان گنتی کے اعتبار سے کم تھے، تعداد میں تم تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، زمین میں محکوم اور غلامانہ حیثیت تھی۔ صحابہ کرام کا یہی نقشہ مکہ میں تھا اور مسلمانوں کی یہی صورت ہندوستان میں نظر آ رہی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، صحابہ کرام کو بھی اس بات کا خطرہ لاحق ہو چکا تھا، اور عملاً کفار مکہ اس کا اظہار کر چکے تھے کہ ہم اسلام کو اور اسلامیان کو، اہل اسلام کو، صحابہ کرام کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا وجود ہم مکہ کی سرزمین پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہی صورتحال ہندوستان کے مسلمانوں کو لاحق ہو چکی تھی۔ یہ اندیشہ پرورش پا رہا تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر یہی صورت، یہی کیفیت برقرار رہی تو مسلمانوں کے وجود کو خطرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس صورتحال میں جب تم قلیل تھے، کمزور تھے، خطرات میں گھرے ہوئے تھے، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانہ دیا۔ فآواکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس ٹھکانے کے متعلق یہی لفظ آیا ہے سورہ والضحیٰ میں، الم یجدک یتیما فآوا، اور صحابہ کرام کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے فآواکم، ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانہ دیا مدینہ کی صورت میں۔ وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری تائید کی اپنی مدد خاص سے۔ یہاں 2 لفظ ہیں، ایک تائید ہے اور ایک نصرت ہے۔ ایدکم بنصری، تمہیں اپنی نصرت سے نوازنے کے لیے، ایدکم میں ایک نسبت ید کی بھی ہے، اپنا خاص ہاتھ، دست قدرت، ایدکم، اپنی مدد خاص، تائید خاص
ہم نے تمہاری نصرت کے لیے اتاری۔ بظاہر اسباب نہ تھے، بظاہر عوامل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اسباب مہیا کیے کہ وطن کی صورت بنتی چلی گئی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہجرت کے بعد ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق اور پاکیزہ غذائیں دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، اپنی تجارت کی، اپنی زراعت کی، اپنے بازاروں کو آباد کیا ہے، تجارت پر مسلمانوں کا ہولڈ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے تاجر مدینہ کی منڈی پہ آ کے چھا گئے، اور وہ لوگ جو کل تک مہاجر تھے 6 مہینوں کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، نہ انہوں نے کسی سے مکان لیا ہے، نہ کسی سے مدد طلب کی ہے، نہ کسی سے قرض مانگا ہے، آگے اتنا کہا ہے دلونی الی سوق، ہمیں بازار کا رستہ بتا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ان 3 بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تم قلیل تھے، تم کمزور تھے، تمہیں اپنے وجود کا خطرہ لاحق تھا، تو فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، ہم نے تمہیں ٹھکانہ بھی دیا، تمہاری مدد خاص اور نصرت اور تائید بھی اتاری، اور تمہیں پاکیزہ طیب حلال روزیوں کا راستہ بھی ہم نے جو ہے وہ مہیا کیا۔ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تاکہ تم ایک شکر گزار قوم بن جاؤ۔ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے، ان کو بھی فآواکم ایک مضبوط ٹھکانہ میسر ہوا، وأیدکم بنصرہ، ان کو بھی اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوئی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تبارک و تعالی نے حلال روزیاں ان کو نصیب فرمائیں، فصل کاشت کی صورت میں، دریا پانی کی صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک طویل جو زراعت اور نظام زراعت تھا اس کے لیے مسلمانوں کے راستے ہموار کر دیے۔ سب سے مضبوط شعبہ جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کا رہا وہ زراعت کا شعبہ تھا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تاکہ لعلکم تشکرون، تم ایک شکر گزار قوم بن جاؤ۔ یہ سورہ انفال کی جو آیت نمبر 26 ہے، جس میں 3 آزمائشوں کا تذکرہ ہے، 3 حالتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابل میں 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم مخاطب، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے پہلے ایک یا ایھا الذین آمنو ہے، اور ایک اس آیت کے بعد یا ایھا الذین آمنو ہے، جو کسی بھی مہاجر قوم کے لیے قابل غور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ اس سے پہلا یا ایھا الذین آمنو ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، احکام اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی یہ اپنے پہ لازم کرو۔ استجیبوا، کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں حیات بخش چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں حیات جاودانی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ تمہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف پکارتے ہیں۔ اور ڈرو اس وقت سے جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاؤ جہاں یحول بین المرء وقلبی، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ کی ذات انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اس میں اللہ ہدایت کا ایک قطرہ بھی نہیں آنے دیتے۔
وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، نافرمانی کے اس وقت سے، اس مقام سے بچو جب اللہ کی ذات عالی تمہیں ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کر لے۔ کسی انسان کے دل میں ہدایت نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حائل ہے، ان اللہ یحول، اللہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، کئی طرح کی چیزوں کو انسان کے دل اور اس کے ایمان اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحول، خود اللہ کی ذات عالی حائل ہو جاتی ہے بین المرء و قلبی، انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اور اس آیت کے بعد جو آیت یا ایھا الذین آمنوا کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، وطن کی صورت میں ہم نے تمہیں امانت دے دی ہے، قلیل تھے، کمزور تھے، وجود کو خطرہ لاحق تھا، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری تائید کی، تمہیں حلال روزیاں دیں تاکہ تم شکر گزار قوم بنو، اور اللہ کی اس امانت کا خیال رکھنے والے بنو۔ اس امانت میں خیانت کا نہ سوچنا، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اس امانت میں بھی خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور امانت میں خیانت کے گناہ کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ آج بحیثیت قوم کے ہمارا اجتماعی مسئلہ یہ ہے، ہمارا اجتماعی المیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تینوں نعمتوں کی ناقدری کرنے کی پاداش میں پوری کی پوری قوم اس سزا کو بھگت رہی ہے۔ امانت کی صورت میں ملنے والا وطن، اس میں خیانت، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، دین سے بغاوت ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، سنت سے دوری ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کے پاداش میں اجتماعی طور پر عذاب، اجتماعی سزا کے ہم مستحق ٹھہریں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی مثال دی ہے، ایک ایسی بستی کی مثال دی ہے جو ایمان والی ہے، امن والی ہے، مطمئن ہے، روزی اس کو ملتی ہے، چاروں طرف سے روزی کے میدان اس کے لیے کھلا ہے، روزی کے مواقع کھلے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئی تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا من کل مکان، اللہ ایک ایسی قوم کی، ایک ایسی بستی کی، ایک ایسے ملک کی مثال دیتا ہے جو بڑے امن و امان سے رہ رہی ہے، جو بڑی مطمئن ہے، بڑے اطمینان کی نیند سوتی ہے۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان، روزی چاروں طرف سے آ رہی ہے ان کی طرف، آسمان پانی برسا رہا ہے، فصلیں اناج دے رہی ہیں، یأتیہا رزقہا من کل مکان، بڑی مطمئن قوم۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے انکار پر، ناشکری پہ اتر آئی وہ قوم۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو طرح کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک اور خوف کا لباس، ایک چادر ہے خوف کی، ایک چادر ہے بھوک کی، جو اس پوری قوم پر اللہ اڑا دیتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے بدعمالیوں کے سبب۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان کے پاس کوئی حل نہیں، خوف اور بھوک۔ یہ اللہ کی وہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
بیت اللہ کے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہیں خوف سے امن دیتا ہے، تمہیں امن کی نیند سلاتا ہے، جو تمہیں بھوک سے میں کھلاتا ہے، اس رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی اختیار کرو۔ یہ دو عظیم نعمتیں، اور جب اللہ کسی قوم کو آزماتا ہے تو انہی دو چیزوں سے ابتدا کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جب ہم تمہیں آزماتے ہیں تو خوف اور بھوک میں آزماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ یہی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر والوں کو امن بھی عطا فرما اور ان کو غذا اور وافر روزی عطا فرما، ان پر بھوک مسلط نہ ہو، قحط مسلط نہ ہو، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو اور ان پر خوف بھی نہ ہو، خوف اور بھوک۔ انہی دو چیزوں میں اللہ جب کسی قوم کو بحیثیت قوم کے آزماتا ہے تو وہ قوم ناشکری پہ اتر آئے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اس قوم نے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ اس کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس اڑا دیتے۔ آج کا ہر فرد کا انفرادی مسئلہ، ہر قوم کا اجتماعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک خوف میں مبتلا ہے۔ قوموں کی سب سے زیادہ رقم، سب سے زیادہ بجٹ اس بات پہ لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے سے جو ہے وہ مامون محفوظ ہو جائے۔ سب سے زیادہ خطرہ انسان کو انسان سے لاحق ہو چکا ہے، ایک قوم کو ایک قوم سے لاحق ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ بجٹ کسی بھی قوم یا ملک کا اس کا دفاعی بجٹ، کہ وہ اس کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے، کہ اللہ نے ان سے امن کی چادر چھین لی ہے۔ اور ملک پسماندہ ہو یا ملک ترقی یافتہ ہو، ان دونوں کا مسئلہ ہے بھوک، بے روزگاری۔ ترقی یافتہ ممالک کا مسئلہ بھی بے روزگاری ہے، پسماندہ ممالک کا مسئلہ بھی بے روزگاری ہے۔ بھوک ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ڈگریاں ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ اور بھوک یہ ضروری نہیں ہے کہ چند انچ کے معدے پر طاری ہو جس سے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ جب اللہ بھوک مسلط کرتے ہیں قوم پر، اجماعی بھوک، تو پھر کیا ہوتا ہے، پورا کا پورا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے پیٹ میں بھوک اتار دیتا ہوں، بھوک کا لباس اس پورے بدن کو پہنا دیتا ہوں، نظر سے لے کر پاؤں تک بھوک، خواہشات میں بھوک، نگاہوں میں بھوک۔ انسان حرص و ہوس کی بھوک ایسی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ خواہشات کی بھوک اتنی بری بھوک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یملأ فاہ الا التراب، قبر کی مٹی اس کی خواہشات کو پورا کر سکتی ہے، کائنات کی کوئی دولت اس کی حرص اور تمنا کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور خوف کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ انسان کے ایک بالغ کے دل پہ خوف اترتا ہے، لباس الخوف، پورے بدن پر خوف کا لباس۔ انسان کے گھر، بازار، تجارت گاہیں، مدارس، مساجد، ہر جگہ خوف اور دہشت کے سائے ہیں۔ یہ اس قوم پر اللہ کا عذاب ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری قوم۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت کو، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک میں ایک مضمون ہے سورہ الرعد میں، جو قرآن پاک کی 13ویں سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے درجات بیان کیے۔
ایک قوم ایسی ہے، دوسری قوم ایسی، تیسری قوم ایسی۔ کسی قوم کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ کسی بھی قوم کا کہ وہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے، احکامات کو ماننے والی ہے، اور وہاں قوانین الہیہ نافذ ہیں، خلافت اسلامیہ قائم ہے، امن اور سکون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات کا سارا نظام اس کا محافظ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ایک قوم ایسی ہے جو بڑی فرما بردار ہے۔ آسمان میں جو فرشتے معقبات ہیں، اللہ کے حفاظت کرنے پر مامور فرشتے، جو کسی قوم کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اس قوم کے مشرق و مغرب پر، شمال و جنوب پر، ان کی گلیوں اور بازاروں پر، ان کی بستیوں پر نگران فرشتے معقبات۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، ہمارے حفاظتی دستے تمہاری حفاظت کرتے ہیں فرشتوں کے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اس مسلمان اللہ کی فرما بردار قوم کی حفاظت کرتے ہیں۔ کائنات کی کوئی طاقت ان کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی۔ دوسری قوم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ نافرمانی پہ اتر آئی قوم، بغاوت پہ اتر آئی قوم، لیکن ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو تب تک ان سے نہیں چھینتے جب تک کہ وہ ان نعمتوں کا خود انکار نہیں کر دیتے۔ اللہ اس قوم سے نعمتیں نہیں چھینتے، روزی نہیں چھینتے، صلاحیتیں نہیں چھینتے، عقل و شعور نہیں چھینتے۔ لا یغیر، اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنی نعمتوں کو واپس نہیں لیتے یہاں تک کہ وہ خود ان نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح دوسرے مقام پر سورہ انفال میں ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ ایسی قوم کو اللہ مہلت دیتے ہیں، مہلت کا اختتام نہیں ہے، مہلت جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، نعمت نہیں چھینتے۔ یہ درمیانی قوم ہے، یہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے بیچ کھڑی ایک قوم۔ تیسری قوم وہ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ۔ تیسری قوم وہ جو اللہ کی بغاوت پہ اتر آئی ہے اور اللہ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوء، کسی قوم پر ہم عذاب کا فیصلہ جب کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عذاب کی مختلف شکلیں اتارتے ہیں۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، اس عذاب کو جو اللہ کی طرف سے اترا ہے کائنات کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ کے سوا کسی کی مدد اور نصرت آ نہیں سکتی۔ عذاب کی مختلف شکلیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دوسری درجے کی قوم کہ ہم خلافت قائم نہیں ہے، ہم اگر فرما بردار نہیں ہیں تو کم از کم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کے درجے میں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم قوموں کے درجوں میں آخری نمبر پہ کھڑے ہیں، ایسی قوم جو اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، جو اللہ کی بغاوت پہ اتر چکی ہے۔ ہمارا نمبر اگلا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ۔ ایسی قوم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں ایک آیت اتاری ہے کہ ایسی قوم جو نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس قوم پر ہم 4 عذاب اتارتے ہیں، اور اگر ہم بغور اپنی قوم کا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، تو ہمیں یہ 4 عذاب جس کی مختلف شکلیں ہیں وہ اپنے آپ میں نظر آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم جو ہماری نافرمانی پہ اتر آتی ہے،
اللہ کے احکامات کو جھٹلاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتی ہے، تو اس قوم پر پہلا عذاب قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ 4 عذاب ہم اتارتے ہیں، آسمان بھی دشمن، فلک بھی دشمن، زمین بھی دشمن۔ آسمان سے ہم مختلف عذاب بھیجتے ہیں، بارش کو روکنا عذاب، زمین سے عذاب، فصلوں کا رکنا، کاشت کا رکنا عذاب، زلزلوں کا آنا عذاب، زمین میں دھنسا دیا جانا عذاب، سیلاب کی مختلف شکلیں عذاب ہے، من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، او یلبسکم شیعاً، یا مختلف گروہوں میں تمہیں تقسیم کر دیں، کبھی دین کے نام پر، کبھی پارٹی کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی وطن کے نام پر، کبھی صوبے کے نام پر، کہیں قوموں کے نام پر، کہیں پارٹیوں کے نام پر، تقسیم در تقسیم در تقسیم، اتنا تمہیں تقسیم کر دیں کہ تمہاری وحدت نہیں رہے گی، اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ پارٹی کا پارٹی سے جھگڑا ہے، قوم کا قوم سے جھگڑا ہے، زبان والوں کا زبان والوں سے جھگڑا ہے، صوبے والوں کا صوبے والوں سے جھگڑا ہے۔ ایک مسلمان، ایک قوم، ایک کلمے والے مختلف شکلوں میں وہ آپس میں باہم دست و گریبان، یلبسکم شیعا، اور صرف باہم دست و گریبان نہیں، یذیق بعضکم بأس بعض، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ تم مسلک کے نام پہ لڑو گے، تم زبان کے نام پہ لڑو گے، تم صوبے کے نام پہ لڑو گے، خانہ جنگی کی مختلف شکلیں ہم اس قوم پر اتار دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی قوم جس پر اللہ کی امانت اتری، جس کو اللہ نے وطن عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خاص حاصل تھی، جس کے لیے اللہ نے روزی کے مواقع میسر کیے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطہ عطا کیا تھا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ آپ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس نعمت میں خیانت کی، اس امانت میں خیانت کی، اور یہ چاروں قسم کے عذاب ہم بھگت رہے ہیں۔ فلک بھی دشمن ہے، زمین بھی دشمن ہے، اور باہم دست و گریباں بھی ہیں، اور خانہ جنگی کی صورتحال سے بھی دوچار۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے، اس امانت کی قدر کرتے ہوئے واپس اجتماعی طور پر پلٹیں اللہ کی طرف، توبہ کریں اجتماعی طور پر، استغفار کریں اجتماعی طور پر۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اس کی ایک ہی شکل ہے، فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس رب کی عبادت، اس کی بندگی میں استغفار کرتے ہوئے واپس پلٹنا اس ذات عالی کی طرف جس کا اعلان ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے، تمہیں خوف سے امن دیتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے، توبہ، اجتماعی استغفار۔ آئیے ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اس حوالے سے اجتماعی استغفار کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اجتماعی توبہ کو قبول فرمائے، استغفار کو قبول فرمائے، اور واپس ہمیں وہ قوم بنائے، قریۃً کانت آمنۃً مطمئنۃً یأتیہا رزقہا من کل مکان، جو بڑے امن و سکون سے رہ رہی ہے، اطمینان سے رہ رہی ہے، اور اس پر رزق کے مواقع ہیں، ان کے لیے ان پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ ہمیں ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک بنا دے، ہمارے ملک کو، جو طیب ہو، جو پاکیزہ ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے محفوظ فرمائے، اندرونی بیرونی تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور قوم کو بحیثیت قوم کے اجتماعی توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔